یہ اس دنیا کے اندر جیسے ہمارے ملک کے فوجی ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے میدان میں یہ ہمارے فوجی ہیں، وہ دنیا کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دین کے محاذوں اور مورچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ بجٹ ملک کا کس پر خرچ ہوتا ہے؟ فوجیوں پر ہوتا ہے، ڈیفینس پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں سب سے زیادہ خرچ ڈیفینس پر ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ملت کے لوگوں کو، افراد کو سب سے زیادہ اپنی دولت، اپنے سرمایہ، اپنے مال میں سے اگر کہیں خرچ کرنا چاہیے، ان علماء پر کرنا چاہیے، ان حفاظ پر کرنا چاہیے، ان دینی مدارس میں کرنا چاہیے۔ یہ فکری اور نظری اور عقیدے کے محاذ اور مورچے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ مورچہ کتنا اہم ہے اور کتنا نازک ہے اور کتنا اہمیت والا ہے آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، دشمنوں کو پتا ہے کہ یہ کتنے اہم مورچے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج مدارس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، علماء کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، دینی اداروں کو نشانہ دشمن بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ بہت اہم مورچہ ہے جو یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے، دنیا کے اسباب سے نوازا ہے۔ وہ اپنے مال اور دولت میں سے ان مدارس پہ خرچ کر رہے ہیں اور علماء اور حفاظ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ مال کل قیامت کے دن ان کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہ جتنے بھی عوام بیٹھے ہیں سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے مال میں سے، دولت میں سے ہم ایک بڑی مقدار نکال کر یہاں علماء سے، ذمہ داروں سے آ کے کہیں گے اگر آپ کا کوئی تقاضا رک رہا ہو، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو، چاہے آپ کے ذاتی ضرورت ہو یا مدرسے کی ضرورت ہو، بھائی ان کی ذاتی ضرورتیں بھی تو ہوتی ہے، تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ فوجیوں کو ملک کتنی سہولتیں دیتا ہے، کتنی ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، سفر میں بھی سہولتیں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی سہولتیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس فقیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مشفق حضرت مولانا محمد معروف صاحب اشاعتی، ان کے ادارے کے اساتذہ، منتظمین اور شہر کے معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، آج ہم سب بہت ہی اہم تقریب میں اور ایک ایمانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو منظور اور مقبول فرمائے، اور جتنی دیر ہم بیٹھیں اس بیٹھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ کچھ بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کے اعزاز میں، اکرام میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو ہی ایسی مجلسوں میں شرکت اور ایسی مجلسوں کو دیکھنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ان بچوں کے قرآن کو سنا بھی اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ورنہ کتنے اللہ کے بندے ہیں
جو کانوں سے سماعت سے محروم ہیں، سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، قرآن کو سن نہیں سکتے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بصارت سے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ایسی ایمان پرور مجلسوں کو دیکھنے سے وہ محروم ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک بڑے عرب کے عالم تھے، بزرگ عالم، بڑے عالم پائے کے، لیکن آنکھوں سے، بینائی سے محروم تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح کی حفاظ کی ایک تقریب تھی اور اس میں ان کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا۔ تو جب آئے وہ مجلس کے بارے میں بتایا گیا، شریک ہوئے، اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا آپ کی کیا خواہش ہے، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کہنے لگے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس پر میں خوش ہوں۔ اللہ نے آنکھوں سے یعنی بینائی سے، بصارت سے محروم کیا، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، راضی بقضاء الہی ہوں۔ لیکن دو موقعوں پر میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، کاش میں آنکھوں والا ہوتا، کاش مجھے بصارت سے نوازا جاتا اور میں ایسے موقعوں کو دیکھتا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کس عجیب و غریب انداز سے اس کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر کیسی خصوصیات رکھی ہے، کیسی خوبیاں رکھی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آتی، سمجھ میں آتی۔ تو شدید خواہش پیدا ہوتی ہے جب اس آیت سے گزرتا ہوں، کاش اللہ مجھے بھی بینائی عطا فرماتا، میں اونٹ میں غور و فکر کرتا اور اللہ کی قدرت کو پہچانتا۔ اور دوسرا کہا کہ جب حفاظ کی ایسی مجلس سجتی ہے جس میں حافظوں کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کا اعزاز کیا جاتا ہے، اس موقع پر شدید دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ مجھے بینا بناتا، دیکھنے والا بناتا، تو میں ایسی ایمان افروز و روح پرور مجلس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اس سعادت سے مالا مال ہوتا۔ تو یہ بڑی سعادت والی اور برکتوں والی مجلس ہے۔ ان بچوں نے قرآن کریم کو مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، بلکہ یوں کہیے اللہ نے ان کے سینوں میں اپنے کلام پاک کو محفوظ کر دیا ہے۔ وہ کلام پاک زمین اور آسمان کی وسعتیں اس کو سمیٹ نہیں سکی، اپنے اندر نہیں لے سکی، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، سمیٹ دیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے، جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کے لیے سبب کے طور پر، وسیلے کے طور پر، ذریعے کے طور پر حافظوں کے سینوں کو قبول فرما لیا۔ یہ لکھا ہوا جو قرآن ہے، جس کو ہم مصحف کہتے ہیں، مصحف عثمانی، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس لکھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کتابت ہے، یعنی قرآن پنوں میں، اوراق میں، کاپیوں میں، صفحات میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک امر زائد ہے، یعنی ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ یہ چیز نہ بھی ہو تب بھی قرآن محفوظ رہے گا، باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، لیکن ہے یہ ایکسٹرا چیز، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا، قرآن محفوظ رہے گا۔
دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بغیر محفوظ رہ سکے. کاپی کے بغیر، پنوں کے بغیر، صفحات کے بغیر، رجسٹر کے بغیر، کیسٹ کے بغیر، سی ڈیز کے بغیر، کمپیوٹر کے بغیر، موبائل کے بغیر، چپس کے بغیر، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی نے جو چیزیں ایجاد کر دی ہے اسکرین وغیرہ کی شکل میں، ان چیزوں کے بغیر دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، وہ کتابیں بھی ختم ہو جائے گی، غیر محفوظ ہو جائے گی. لیکن قرآن کریم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کا یہ اعجاز، اس کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. نہ صفحات کی ضرورت ہے، نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے، نہ سی ڈیز کی ضرورت ہے، نہ ویڈیوز کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ختم کر دی جائیں، قرآن کریم بچوں کے، لوگوں کے، بزرگوں کے، مردوں کے، عورتوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور اس طرح محفوظ ہے کہ کہیں کوئی غلط قرآن کو پیش کرے گا، یہ چھوٹا سا حافظ بچہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے فلاں جگہ غلط کیا. ابھی کچھ سال پہلے اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ امریکہ میں کسی گروپ نے، کسی جماعت نے اس طرح قرآن کریم کو پیش کرنے کی کوشش کی، خود کی طرف سے لکھ کے اس میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی، کچھ گھٹا دی، کچھ مکس کر دیا، اور اس طرح قرآن بنا کر، تیار کر کے، لکھ کر کے وہ چاہتے تھے پوری دنیا میں پھیلائیں. انہوں نے خبر بھی نشر کر دی تھی تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی تھی، اب کیا ہوگا، یہ قرآن اس طرح کا پیش کر رہے ہیں. اس وقت ایک بڑے بزرگ عالم دین نے، جو ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، ان کے پاس بھی چند نوجوان گئے کہ حضرت اس طرح کا قرآن پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا آپ کا بے چین ہونا یا آپ کی ایمانی غیرت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ قرآن بازار میں لانے دو، لوگوں کے سامنے پیش کرنے دو، کمپیوٹر میں فٹ کرنے دو. دنیا بھر میں 1.5 کروڑ سے زیادہ حافظ موجود ہیں. ہر سال، ابھی میں نے 2-3 سال پہلے ایک رپورٹ پڑھی پڑوسی ملک میں، وفاق المدارس جو ان کا بورڈ ہے، اس کی رپورٹ پڑھی کہ صرف پڑوسی ملک میں اس وفاق کے تحت 70,000 حافظ بنے ہیں، تیار ہوئے. باقی پوری دنیا میں جو تیار ہو رہے ہیں وہ الگ ہے. تو انہوں نے، عالم دین نے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا قرآن جب دنیا میں سامنے آئے گا وہ پیش کریں گے. کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کی اسکرین پر وہ قرآن کو سامنے لایا جائے، اور کسی بڑے عالم دین کو نہیں، 10 سال کے، 7 سال کے ایک حافظ قرآن بچے کو ہم کمپیوٹر کے سامنے کرسی پہ بٹھا دیں گے اور اسے کہہ دیں گے یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تجھے ملے ہوئے ہیں اور تو اسکرول کرتا جا اور اس کو دیکھتا جا، جہاں جہاں تجھے لگے کہ یہاں گڑبڑ ہے اس پر نشان کر دے. وہ 6 سال 7 سال کا یا 10 سال کا حافظ بچہ سب کچھ چھانٹ کے رکھ دے گا کہ یہاں گھٹایا گیا ہے یا بڑھایا گیا ہے. اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ان بچوں میں کسی کو بھی بٹھا دو، اگر اس طرح کا قرآن کسی نے پیش کیا ہے من گھڑت، یہ چھوٹا بچہ جو نظر آئے اس کو بٹھا دو، یہ آپ کے سامنے بتا دے گا کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ محفوظ بھی ہے، سینوں میں محفوظ ہو بھی جاتا ہے اور رہ بھی جاتا ہے. یہ 2 چیزیں، ایک یہ کہ محفوظ ہو جانا ہے، ایک مرتبہ ہو گیا یاد کر لیا. ایسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض بچے کتابوں کے صفحات یاد کر لیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتے. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ یاد ہو بھی جاتا ہے اور ہمیشہ یاد رہتا بھی ہے. لاکھوں حافظ قرآن پڑھ رہے، پڑھا رہے، سن رہے، سنا رہے ہیں. ابھی رمضان آئے گا تو قرآن کی برکتوں اور بہاروں کو پوری دنیا دیکھے. عجیب و غریب یہ قرآن کا معجزہ ہے. دنیا کی طاقتیں یہ دیکھ کر حیران ہیں.
جب ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں حرم کی اور دوسری مسجدوں کی تراویح کو، اور وہ تعجب سے دیکھتے ہیں، آنکھیں گاڑ لیتے ہیں شاشہ پر، اسکرین پر، کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، اور یہ کون سی عجیب کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے۔ حافظ آنکھیں بند کر کے پڑھتا جاتا ہے اور کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بے شمار یہ منظر دیکھ کر تراویح کا لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، اسلام کے دامن میں آئے ہیں۔ یہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے کلام، یہ کتاب، اور محفوظ رہتی بھی ہے۔ دنیا کی دوسری کتابوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جو واقعہ بیان کر رہے ہیں بزرگ عالم دین اس وقت موجود ہیں، جن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ قصہ ہے پڑوسی ملک کا، جہاں ایک شہر ہے سرگودا، اس کے پاس میں ایک گاؤں تھا دودا نامی، وہاں پر غیر مسلم آباد تھی، پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے۔ غیر مسلم آبادیاں سکھوں کی شکل میں، نان مسلم کی شکل میں پارٹیشن ہوا، جس طرح ادھر سے ادھر گئے، وہاں سے ادھر بھی آئے ہیں، لیکن وہاں کچھ سکھ خاندان تھے جنہوں نے ترجیح دی کہ ہم یہیں رہیں گے، وہیں رہیں گے، انہوں نے وہیں رہنا پسند کیا۔ اس سکھ خاندان میں ایک بچہ تھا، اسکول پڑھنے جاتا تھا، مسلم بچوں کے ساتھ کلاس فیلوز کو دیکھتا تھا، مسلموں کو، کہ وہ اپنی مذہبی کتاب، بہت سارے بچوں کو یاد ہے، کسی کو کچھ صورتیں، کسی کو پارا، کسی کو کئی پارے، اور کچھ بچے ایسے تھے جو مکمل قرآن کریم کے حافظ تھے، اور ان کو دیکھتا تھا پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض بچے ایسے تھے اسکول میں پڑھنے والے جو تراویح پڑھاتے تھے رمضان کے، وہ خود کہتے ہیں مجھے اپنے کلاس فیلوز کو یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کو یاد کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کو یاد کروں، اس کو حفظ کروں۔ یہ شوق پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یاد کرنا شروع کیا۔ اولاً تو یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ یاد ہو جاتا تھا تو یاد رہتا نہیں تھا، زیادہ دنوں تک سینے میں، دماغ میں محفوظ نہیں رہتا تھا۔ تو مجھے اپنے ساتھیوں مسلمانوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ ان کی ایک ایسی کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، محفوظ رہ بھی جاتی ہے، اور مجھے یہ اپنی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب اور اس کے اشلوک اور اس کی آیتیں کیوں نہیں یاد ہوتی ہے۔ غصہ بھی آتا تھا اپنے اوپر، لیکن بہرحال کوشش بہت کی، لیکن یاد نہیں ہو سکا، میرے سینے میں محفوظ نہیں ہو سکی۔ اس سے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی اہمیت میرے دل میں بیٹھی، اور یہ احساس شعور پیدا ہوا کہ یہ کوئی الگ طرح کی کتاب ہے، دنیا کی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، اور اسی عظمت کے احساس نے مجھے آہستہ آہستہ قرآن کے قریب کر دیا، اور پھر میں مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا۔ وہاں پاس میں ایک مدرسہ ہے جامعہ امدادیہ، اس کے شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد صاحب سوشل میڈیا پہ وہ بھی ایکٹیو ہے، ہم ان کی بیانات کو سنتے ہیں، تو وہاں اس نے داخلہ لیا، درس نظامی جو عالمیت کا کورس ہوتا ہے وہ اس نے پڑھا، پھر وہاں سے وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے مدرسے میں گیا، وہاں دورہ حدیث کیا، اس کے بعد وہیں فقہ میں تخصص کیا، یعنی مفتی کی ڈگری اور سند وہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد اس وقت وہ سکھ نوجوان، وہ بچہ مفتی عبد الواحد کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور امریکہ کا شہر ہے ہیوسٹن، وہاں پر دینی خدمات انجام دے رہا ہے، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، مفتی بنا، اور آج اسلام کا داعی و مبلغ بن کر امریکہ میں دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز اور اس کا معجزہ ہے، اور یہ صرف قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سینوں میں محفوظ ہو بھی جاتا ہے اور محفوظ رہتا بھی ہے کہ زندگی بھر حافظ قرآن کو یاد پڑھتا رہتا ہے اور سناتا رہتا ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جن کو میں سناؤں گا تو ایمان تو تازہ ہوگا، لیکن وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ میں نے ایمان کی تازگی کے لیے صرف ایک واقعہ کہ صاحب واقعہ اور واقعہ بیان کرنے والے دونوں اس وقت موجود ہیں، ان کا واقعہ سنایا تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی ملے، ہمیں حوصلہ ملے، اور
ہمارے حوصلے بلند ہو کہ ہم جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم جس چیز کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ جو اس کو حاصل کرے گا اور اس سے جڑے گا اور اس کی خدمت کرے گا، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے اور اللہ آخرت میں اس بھی سرخریوں سے نوازیں گے۔ دوسری بات، جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک، مرنے تک ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ قرآن کا یاد کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں اتنا یاد کرنا ضروری ہے جتنا ہم نماز میں پڑھ سکیں، ہماری نماز صحیح ہو سکے، لیکن مکمل قرآن کریم کو یاد کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، وہ آپ کے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی غفلت و بے توجہی سے یہ قرآن کریم آپ کے سینوں سے نکل گیا اور آپ بھول گئے تو اس پر حدیث میں وعیدیں ہیں، اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اعلان ہے۔ اس لیے بچے بھی اس بات کی فکر کریں اور ان کے والدین بھی کہ یہ بچوں نے حفظ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو ہمیشہ کیسے محفوظ رہے مرتے دم تک، اس کی بھی فکر کریں، اس کے اسباب اختیار کریں۔ تیسری بات، بچوں کے حفظ پر ان کے اساتذہ، مدرسے کے منتظمین، ذمہ دار اور ان کے والدین کو خوشی منانا چاہیے، اور بچہ کوئی دنیاوی کامیابی حاصل کرے اس پر اتنی خوشی نہیں منانی چاہیے جتنی حفظ قرآن کی دولت کے حاصل ہونے پر خوشی منانی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی ڈاکٹر کے والدین کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ بھائی راستہ دے دو، ڈاکٹر صاحب کے والدین آ رہے ہیں۔ کسی وکیل کے والدین کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ بھائی جگہ خالی کر دو، وکیل صاحب کے والدین آ رہے ہیں۔ کسی جج کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ بھائی تھوڑا راستہ دے دو، آگے آنے دو، ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں۔ کسی گورنر، کسی پروفیسر، کسی وزیر، کسی صدر، کسی کے والدین کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے بھائی ان کو آگے آنے دو، ان کا اعزاز کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے۔ لیکن جب باری آئے گی حافظ قرآن کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جگہ خالی کر دو، حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں، ان کو آگے آنے دو۔ ہم یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں اور وکیلوں اور ججوں اور پروفیسروں کی کمی بیان کر یہ نہیں، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، پروفیسرز کی بھی ضرورت ہے، ماڈرن ایجوکیشن میں کام کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ امت ان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہے دنیا میں، لیکن جو آخرت میں اعزاز ملنا ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جگہ دے دو، حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں، آگے بلایا جائے گا، بٹھایا جائے گا۔ ابھی ان بچوں کے دستار بندی کریں گے، ابھی نہیں ہے، بہرحال بعد میں کریں گے۔ ان کی دستار بندی کی جاتی ہے، بچوں کی، فارغ ہونے والوں کی تو دستار بندی کی جاتی ہے۔ دستار بندی میں کپڑا خرچ ہوتا ہے، کتنے کا ہوگا؟ 300 کا، 400 کا، زیادہ سے زیادہ 500 کا، 1000 کا۔ اور دستار بندی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام، ہم جیسے گنہگار، دوسرے شہر کے معززین، ان کے ذریعے سے دستار بندی کروائی جاتی ہے، بچوں کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ لیکن حافظ قرآن کے والدین، ان کو بلایا جائے گا، اعزاز کون کرے گا؟ کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی معزز شخصیت نہیں، خود اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کا اعزاز کریں گے۔ دنیا میں اعزاز کیا ہوتا ہے؟ پگڑی بندھا دی جاتی ہے، یا کوئی دنیاوی محفل ہوتی ہے اس میں شیلڈ دی جاتی ہے، کوئی تمغہ دیا جاتا ہے، تاج پہنایا جاتا ہے، اور تاج بھی
زیادہ سے زیادہ قیمتی ہو تو اتنا ہوتا ہے کہ اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے، سونے کا نہیں ہوتا ہے، صرف سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اور اس کا اعزاز کیا جاتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. پھر کسی صدر کے ذریعے سے، وزیر کے ذریعے سے، کسی وزیر اعظم کے ذریعے سے، ایم پی کے ذریعے سے، ایم ایل اے کے ذریعے سے اکرام کیا جاتا ہے. یہ ہمارے بیسٹ ٹیچر ہیں، انہوں نے سائنس کے میدان میں بڑا کام کیا ہے، فلاں نے فلاں میدان میں بڑا کام کیا ہے، ان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی خود اعزاز فرمائیں گے حافظ کے والدین کا، اور اس کے سر پر جو تاج سجایا جائے گا وہ تاج خالص سونے کا ہوگا. دنیا اور دنیا کے سارے خزانے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اور صرف سونے کا تاج نہیں بلکہ اس سونے کے تاج پر ہیرے، جواہرات، موتی، ان کی چمک ایسی ہوگی جیسے سورج کی ہوتی ہے. اور سورج اتنا قریب ہو کہ تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی چمک ہوگی، ایسی چمک ان ہیرے، جواہرات اور موتی میں ہوگی. اور کن کے سامنے اعزاز کیا جائے گا؟ آج اعزاز ان بچوں کا کیا جائے گا ان علماء کے سامنے اور طلباء کے سامنے اور کچھ شہر کے معززین کے سامنے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی. اللہ ان کے والدین کا جب اعزاز فرمائیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا کا وہ آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، وہ ساری انسانیت میدان محشر میں ہوگی. اور ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا اکرام کریں گے. ان میں اولیاء بھی ہوں گے، ان میں مرسلین بھی ہوں گے، ان میں اتقیاء بھی ہوں گے، ان میں اصفیاء بھی ہوں گے، ان میں علماء بھی ہوں گے، ان میں اولیاء بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، ان میں سلاطین بھی ہوں گے، ان میں عمراء بھی ہوں گے، ان میں وزراء بھی ہوں گے. انہیں دنیا میں بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے والے، بڑے بڑے رتبے اور حیثیت رکھنے والے سارے انسان وہاں موجود ہوں گے. اور اللہ ان حفاظ کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج جس پر بہترین قسم کے چمکدار موتی، ہیرے، جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے اور ان کا اعزاز کریں گے. مزید ایک چیز یہ حاصل ہوگی کہ یہ حفاظ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. حدیث شریف میں آیا کہ ان کے خاندان کے 10 ایسے افراد وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہو گیا، جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ حفاظ کرام دیکھیں گے ہمارے متعلقین، رشتہ دار، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی پھوپا ہے، پھوپھی ہے، رشتہ دار فلاں فلاں کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پروردگار تیرا کلام تو نے اپنی توفیق سے ہمارے سینوں میں محفوظ کیا تھا، ہماری حوصلہ افزائی کرنے میں یہ شامل تھے. ہم حافظ بن رہے تھے، انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی، واہ واہ کیا تھا، شاباشی دی تھی. ہم آگے بڑھتے رہے اس میدان میں، قرآن کو حفظ کرنے میں ان کی مدد شامل حال تھی. مولا کریم آج یہ جہنم میں جائیں اور ہم جنت میں، اپنوں کے بغیر جنت میں کیا لطف آئے گا، کیا مزہ آئے گا. پروردگار ان کے بارے میں سفارش کی اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو سفارش کی اجازت دیں گے، شفاعت کی اجازت دیں گے. اور یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور کہیں گے تمہارے فلاں فلاں رشتہ داروں کے بارے میں جو تم نے سفارش کی ہے نا، تو ان کو لے آؤ، جنت میں داخل کر دو. کتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہونے والا ہے اور ان کے طفیل میں ان کے رشتہ داروں کو حاصل ہونے والا ہے. یہ وی آئی پی لوگ ہیں، دنیا میں وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں. یہ پہلے 4 سال جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا یہاں، مولانا نے بلایا تھا، تب بھی یہ میں نے نقطہ بیان کیا تھا اور مولانا نے کہا یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، دماغ میں فٹ ہو گیا ہے. تو ابھی کچھ نئے لوگ ہوں گے، میں پھر بیان کر دیتا ہوں. دنیا میں وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پیوں کا کوٹا ہوتا ہے.
MLA کا کوٹا ہوتا ہے, MP کا کوٹا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کا کوٹا ہوتا ہے. بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے کوٹا فکس ہے. کوٹے والے لوگ ہیں, مخصوص لوگ ہیں, یہ دنیا کے VIP لوگ ہیں, یہ حفاظ قرآن اللہ کے دربار کے VIP لوگ ہیں. ان کا بھی کوٹا ہے. اگر آپ ان کے کوٹے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں, فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب وقت پڑے, ضرورت پڑے, جب ہمارے سامنے تقاضا آئے ان کے کوٹے سے ہم فائدہ اٹھائیں, تو پھر ایسے افراد تیار کرنے کی کوشش کریں. یہ کل کام آئیں گے, اس وقت کام آئیں گے جب والدین کام نہیں آئیں گے, عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے, دنیا کے ریلیشن والے کام نہیں آئیں گے, تعلقات والے کام نہیں آئیں گے, یہ کام آئیں گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس شخصیت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے جس کی کوئی بات آج تک غلط نہیں ہوئی ہے, جھوٹی نہیں ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اشراف امتی اہل القرآن, میری امت کے جو VIP لوگ ہیں یہ حاملین قرآن ہیں, یہ قرآن کو اٹھانے والے ہیں, یہ قرآن کو یاد کرنے والے ہیں, یہ قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں, یہ میری امت کے VIP لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان للہ اہلین من الناس, اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں, اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں, قریبی لوگ ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ کے قریبی لوگ کون ہیں, خاص لوگ کون ہیں؟ خاص لوگ کیا ہوتے ہیں؟ MLA صاحب کا کوئی خاص آدمی ہے, آپ کے پاس آ گیا, کسی محکمے میں چلا گیا, کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاحب کے آدمی, ان کا کام کر دو. MP سے ریلیشن ہے, کسی محکمے میں پہنچ جاتے ہیں, بھائی MP کا قریبی آدمی ہے, صاحب کے آدمی, ان کا کام کر دو. فلاں صاحب کا اچھا تعلق والا ہے, ان کا کام جلدی سے نمٹا دو. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں, صاحب کا کہہ کر ان کا کام جلدی کر دیتے ہیں, ان کے تقاضے پورا کر دیتے ہیں. ان للہ اہلین من الناس, اللہ کے بھی کچھ خاص لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ اللہ والے لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, قرآن والے, قرآن سے تعلق رکھنے والے, یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں, VIP لوگ ہیں, بہت معزز لوگ ہیں. ان سے تعلق رکھو گے, اللہ دنیا کی بھی ضرورتیں پوری کرے گا, آخرت کی تو کرے گا ہی کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے جو یہاں عوام میں سے آئے ہوئے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس کوٹے میں اپنا کوئی نہ کوئی 1 فرد, 2 فرد, 3 فرد, 4 فرد تیار کریں. اپنے خاندان میں سے کسی نہ کسی کو حافظ بنائیں, دین کا خادم بنائیں. اور کوشش ہونے کے باوجود نہیں ہو رہا ہے, مولانا بیٹھے ہیں, مولانا کے پاس آ جائیں, مدرسے کے ذمہ داران کے پاس. ایک بچے کے حفظ قرآن پر کتنا خرچ آتا ہے؟ منیمم بچہ 3 سال میں, جلدی بھی ہو جاتا ہے لیکن 3 سال لگتے ہیں. اگر درمیان حافظے والا ہے, 3 سال میں بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اس کے 3 سال کا خرچہ کتنا ہے؟ آپ 3 سال کا خرچہ اپنے کاندھوں پہ لے لیں اور اپنی محنت کی کمائی اور دولت اس پر خرچ کر دیں. 3 سال کا خرچہ لا کر جمع کرا دیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو اس وقت یہ بچے کوٹے والے آپ کے کام آئیں گے. حدیث شریف میں غالباً مشکات میں حدیث ہے, وہ کل قیامت کے دن ایک نمازی آدمی بھی کام آ جائے گا. ایک نمازی آدمی کسی آدمی کے بارے میں جو پریشان پھر رہا ہوگا میدان محشر میں, اس کو دیکھے گا یہ پریشان پھر رہا ہے. نمازی آدمی کہے گا, بھائی ادھر آؤ, تمہیں جانتا پہچانتا ہوں میں. کہا کہ یہاں تو سارے جان پہچان والے دور بھاگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جانتا پہچانتا ہوں, ادھر قریب آؤ. پھر وہ نمازی کہے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایک موقع پر نماز کے لیے وضو کی ضرورت تھی اور پانی کی ضرورت تھی, تم نے میرے لیے پانی کا لوٹا فراہم کیا تھا, لوٹا بھر کے رکھ دیا تھا, میں نے وضو کیا تھا, نماز ادا کی تھی, تمہاری وہ نیکی, تمہارا احسان مجھے یاد ہے, آج میں تمہارے کام آتا ہوں.
یہ چھوٹی سی خدمت وہاں کام آئے گی تو یہ حفاظ کرام آپ تیار کریں گے کوٹے والے، یہ کتنے کام آئیں گے اندازہ لگائی۔ یہ سفارش کریں گے، سفارش برحق ہے، حافظ سفارش کرے گا، عالم سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، انبیاء تو کریں گے ہی، چھوٹے معصوم بچے بھی سفارش کریں گے۔ معصوم بچے جو اس دنیا میں بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی سفارش کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا چھوٹے معصوم بچوں کے والدین نے گناہ کیے ہوں گے، معصیت کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ ان کو جہنم میں، ان کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ معصوم بچے جو اس دنیا سے بچپن میں چلے گئے تھے ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، فرشتوں کا راستہ روک دیں گے، ہم نہیں لے جانے دیں گے ہمارے والدین کو، کیوں لے جا رہے ہو ان کو جہنم میں؟ وہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ گنہگار ہے، اللہ کے نافرمان ہیں۔ فرشتوں سے معصوم بچے کہیں گے یہ گناہ ہونا کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا، معصوم بچوں کو کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے، یہ گناہ ہونا کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا، ہم اپنے والدین کو نہیں لے جانے دیں گے، اڑ جائیں گے، بچے تو ضدی ہوتے ہیں، اڑ جائیں گے، ضد کریں گے، فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ یہ معصوم بچے راستہ روک رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں بچوں کیوں ضد کر رہے ہو، کیوں ڈانگیں اڑا رہے ہو؟ بچے کہیں گے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جنت میں ہمارے والدین جہنم میں، پروردگار آپ نے دنیا میں ان کی شفقتوں سے اور ان کے لاڈ پیار سے ہمیں محروم رکھا تھا، جنت میں بھی ہم محروم رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان بچوں کی اس ضد پر، اصرار پر، اسی کو شفاعت کہیے، ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جھگڑالو بچوں جاؤ تمہاری بات پوری کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو کہا جائے گا کہ بھائی تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ جنت میں، چھوٹے بچے سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش برحق، حافظ کی سفارش برحق، شہید کی سفارش برحق، علماء کی سفارش برحق، ہم ساری شفاعتوں کے قائل ہیں، لیکن بھائی ایک وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کی اذن ملنے کے بعد ہوگی۔ اللہ کے نبی دو طرح کی سفارش کریں گے، ایک کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اور دوسری کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ ساری انسانیت میدان محشر میں ہوگی، سورج کی تپش ہے، گرمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے منہم الی کعبیہ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ ٹخنوں تک پکڑے ہوئے ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، ومنہم من یلجمہ الجامہ، بعض کے پسینہ ایسا ہوگا جیسے لگام لگ جاتی ہے تو پسینے کا ایسا لگام لگ جائے گا، منہ تک پسینہ ہوگا، پریشان ہوں گے ساری انسانیت، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان سارے وہاں موجود ہوں گے، اب پریشان ہوں گے۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی بھائی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب ہوگا اس پریشانی سے تو نجات ملے، میدان محشر کی ہولناکی سے تو نجات ملے، چاہے جنت کا فیصلہ ہو جہنم کا فیصلہ ہو، حساب کتاب تو شروع ہو جائے، اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو دماغ میں بات آئے گی کیا کریں، اللہ حساب و کتاب کیسے شروع کریں؟ ان کے دماغ میں بات آئے گی چلو اپنے ابا کے پاس چلتے ہیں، آدم کے پاس، حضرت آدم کی خدمت میں ساری انسانیت ان کے گن گائے گی، ان کی خوبیاں بیان کرے گی۔ یا آدم، اے آدم آپ ہمارے ابا ہیں، خلقک اللہ بیدیہ، اللہ نے اپنے دست مبارک سے تمہیں پیدا کیا ہے، ونفخ فیک من روحہ، اپنی روح تیرے اندر ڈالی ہے، اسجد لک ملائکتہ، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو تمہارے سامنے سجدہ کروایا۔ آپ سلسلہ انسانیت کے حرف آغاز ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ سفارش کس بات کی؟ یہ نہیں کہ جنت میں سب کو پہنچا دیں، نہیں، سفارش اس بات کی کر دیجئے، درخواست کر دیجئے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے، تم چلے جاؤ نوح کے پاس۔ کہیں کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اتنی عظمتیں ہیں آپ کی ہمت کیسے نہیں؟
کہا کہ میری ہمت نہیں ہوئی ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر میں کہوں گا حساب کتاب شروع کر دیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دوسروں کا بعد میں، تم آؤ ادھر اور بتاؤ اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تم کیوں گئے تھے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میری ہمت نہیں ہے۔ حدیث میں بخاری مسلم میں وہ روایات بار بار آئی ہیں، الفاظ آپ نوٹ کیجئے گا، پھر حضور کا جب مقام آئے گا اور جب باری آئے گی، حضور نے جو جملہ کہا ہے نا، سنو گے نا، لطف آئے گا۔ آدم کہیں گے لست لہا، میری ہمت نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ایتو نوحن، نوح کے پاس چلے جاؤ، انہو کان عبدا شکورا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ساری انسانیت، سب اس میں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، مجوسی، پارسی، ساری انسانیت نوح کے پاس جائے گی، ان کی خوبیاں بیان کرے گی۔ اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، آپ پہلے رسول ہیں، آپ نے اتنی خدمات انجام دی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، لست لہا، ارے آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، آپ ہمارا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہ لست لہا، میں نہیں ہوں اس کام کے لیے، میری ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دوسروں کا بعد میں، نو تم آؤ پہلے اور بتاؤ، میں نے کہا تھا بیٹے کنعان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، دعا نہیں مانگنی ہے، ان کی سفارش نہیں کرنی ہے، تم نے کیوں کہا تھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے، جبکہ وہ مشرک تھا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کسی کافر کے بارے میں سفارش مت کرنا، تم نے کیوں کی تھی؟ کیوں پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو کیا ہوگا؟ میری ہمت نہیں ہے، تم جاؤ، ایتو ابراہیم، ابراہیم کے پاس جاؤ، ساری انسانیت حضرت ابراہیم کی خدمت میں، ان کے بارے میں کہیں گے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کی پشت میں ہزار انبیاء آئے ہیں، جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، آخری نبی خاتم النبیین اور مرسلین بھی آپ کی ذریت میں آئے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا، میری ہمت نہیں ہے بھائی۔ اور حدیث میں نہیں آیا کہ وجہ کیا بیان کریں گے، وجہ کہ فلاں فلاں کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، تم پہلے جواب دو، بعد میں ان سے پوچھوں گا، ایسا کچھ نہیں آیا۔ میں کہا کہ چاہو عیسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جب آئے گی ساری انسانیت، حضرت عیسیٰ کہیں گے بھائی میری بھی ہمت نہیں ہے، لست لہا، ہر طرف سے آ رہا ہے لست لہا، لست لہا، لست لہا، ہماری ہمت نہیں ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنے۔ حضرت عیسیٰ کے دربار میں جب آئے گی تو انسانیت کے دل میں یہ بات ہوگی، عیسیٰ نے اگر کہہ دیا آخری نبی کے پاس تو پھر اس کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ نے یہی کہا جاؤ محمد کے پاس، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان سے جا کے درخواست کرو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر دیں، سفارش کر دیں۔ ساری انسانیت حضور کی خدمت میں آئے گی اور کہے گی آپ اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے اور آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آمنہ کے لال پر اس وقت زبان پہ یہ الفاظ آئیں گے، انا لہا، انا لہا، ارے تم کہاں بھٹکتے پھر رہے تھے؟ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ حیثیت تو اللہ نے میرے لیے ہی بنایا تھا، وَبَعَثْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ۔ پھر حدیث میں آیا اللہ کے نبی ساری انسانیت کی سفارش کریں گے، یاد رکھیے یہ سفارش جو ہوگی حضور کی اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی ہوگی، مومنین کے لیے بھی، غیر مومنین کے لیے بھی، موحدین کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، عاشقوں کے لیے بھی، بے ادب و گستاخوں کے لیے بھی، فرعون کے لیے بھی، نمرود کے لیے بھی، شداد کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، یہاں تک کہ آج بھی جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں نا، سب کے لیے یہ سفارش ہوگی۔ اور سفارش کس بات کی ہوگی؟ یا اللہ انسانیت کا حساب کتاب شروع کر دیجئے، یہ جو میدان محشر کی پریشانی ہولناکی ہے، اس سے نجات مل جائے، اس میں سب کو حضور کی سفارش ملے گی، اس لیے ملے گی کہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے۔ سب کی پریشانی یہ حضور کے صدقے طفیل میں دور ہوگی۔ پھر حدیث میں آیا حضور جائیں گے، حدیث میں فرمایا حضور نے میں جاؤں گا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف کے ایسے گیت، ایسے الفاظ، ایسے کلمات اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا جو آج تک نہیں آئے ہیں۔ میں اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کروں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا 7 دن 6 راتیں یا 6 دن 7 راتیں،
مسلسل سجدے میں پڑا رہوں گا، اللہ کو خوش کرتا رہوں گا، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کا پیارا انداز آئے کہے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد ما یبکیک، کیا پیارا انداز ہے، ما یبکیک، اے میرے پیارے محبوب محمد سر اٹھائیے، کیوں رو رہے ہیں آپ تو میرے محبوب ہیں، سل تعطا، آج مانگیے میں اپنی بارشیں کر دوں گا رحمت کی، آپ کو دیا جائے گا، جو مانگیں گے وہ پورا کیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی کہیں گے پروردگار ساری انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کر دیجئے، حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی سفارش کبریٰ ہے، بڑی سفارش۔ دوسری سفارشوں کی بھی تفصیل وہ میں نہیں بیان کرتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو بچے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں ایک کوٹا تیار کیجئے، یہ کام آئیں گے، یہ حافظ بھی کام آئیں گے، یہ علماء بھی کام آئیں گے، یہ جنت میں کام آئیں گے علماء، ان سے تعلق رکھیے، ان کی حوصلہ افزائی۔ یہ اس دنیا کے اندر جیسے ہمارے ملک کے فوجی ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے میدان میں یہ ہمارے فوجی ہیں، وہ دنیا کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دین کے محاذوں اور مورچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ بجٹ ملک کا کس پر خرچ ہوتا ہے؟ فوجیوں پر ہوتا ہے، ڈیفینس پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں سب سے زیادہ خرچ ڈیفینس پر ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ملت کے لوگوں کو، افراد کو سب سے زیادہ اپنی دولت، اپنے سرمایہ، اپنے مال میں سے اگر کہیں خرچ کرنا چاہیے، ان علماء پر کرنا چاہیے، ان حفاظ پر کرنا چاہیے، ان دینی مدارس پہ کرنا چاہیے۔ یہ فکری اور نظری اور عقیدے کے محاذ و مورچے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ مورچہ کتنا اہم ہے اور کتنا نازک ہے اور کتنا اہمیت والا ہے، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، دشمنوں کو پتا ہے کہ یہ کتنے اہم مورچے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج مدارس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، علماء کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، دینی اداروں کو نشانہ دشمن بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ بہت اہم مورچہ ہے جو یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے، دنیا کے اسباب سے نوازا ہے، وہ اپنے مال اور دولت میں سے ان مدارس پہ خرچ کر رہے ہیں اور علماء اور حفاظ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ مال کل قیامت کے دن ان کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہ جتنے بھی عوام بیٹھے ہیں سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے مال میں سے، دولت میں سے ہم ایک بڑی مقدار نکال کر یہاں علماء سے، ذمہ داروں سے آ کے کہیں گے اگر آپ کا کوئی تقاضا رک رہا ہو، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو، چاہے آپ کے ذاتی ضرورت ہو یا مدرسے کی ضرورت ہو، بھائی ان کی ذاتی ضرورتیں بھی تو ہوتی ہے، تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ فوجیوں کو ملک کتنی سہولتیں دیتا ہے، کتنی ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، سفر میں بھی سہولتیں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی سہولتیں، ان کے بچوں کے لیے ایڈمیشن میں، اسکولوں کے ایڈمیشن میں سہولتیں، ہر میدان میں ان کے لیے سہولتیں ہیں، آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اور کسی ٹینشن میں نہ رہ کر ملک کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھے رہیں، چوکنا رہیں۔ یہ بھی اپنی سب کچھ قربانیاں دے کر یہاں دین کے محاذ کو، دین کے بارڈر کو، دین کے مورچے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کی ذاتی ضرورتوں کے بارے میں بھی پوچھیں، ادارے کی ضرورتوں کے بارے میں بھی پوچھیں۔ بہت ساری ضرورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں آنکھوں سے کہ بھائی ہاں یہ فلاں ضرورت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سفید پوش علماء، یہ ائمہ، یہ دین کے خادم، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، دین کے سرمایہ سے نوازا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے یہ سبق سیکھا ہے خودداری کا، غیرت کا۔ یہ اپنی ضرورتوں کا اظہار کبھی آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں، مانگنے والے مانگتے ہیں، سوال کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ ان میں سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی ہاتھ بڑھایا ہو کہ ہماری ضرورتیں پوری کر دو۔ ضرورتیں ان کی بھی ہیں، تقاضے ان کے بھی ہیں، گھر بار ان کے بھی ہیں، بیوی بچے ان کے بھی ہیں، ان کے بچوں کے بھی بننے کے تقاضے ہیں، ساری ضروریات ہیں۔
ان کا بھی خیال رکھیں، مدرسے کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جو پیسہ آپ نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہو سکتا ہے وہ کام نہ آئے، جو بلڈنگ پر خرچ کیا ہو سکتا ہے وہ کام نہ آئے، جو نام و نمود میں خرچ کیا ہو سکتا ہے وہ کام نہ آئے، جو نمائش میں خرچ کیا ہو سکتا ہے وہ کام نہ آئے، رسم و رواج کے زندہ کرنے میں خرچ کیا ہو سکتا ہے کام نہ آئے بلکہ الٹا وبال بن جائے، لیکن یہاں جو پیسہ خرچ ہوگا، ان پر خرچ ہوگا، یہ آپ کے وہاں قیامت کے دن ضرور کام آئے گا۔ یہ علماء اور یہ حفاظ آئیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، مولا انہوں نے تو اپنے خون پسینے کی کمائی ہمارے اوپر خرچ کی تھی، ان کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے، آپ اجازت دیجیے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ ان کی سفارش قبول کی جائے گی، بات رکھی جائے گی، VIP لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ٹالی جائے گی۔ اس لیے بس اب میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، عوام کے لیے بھی ایک پیغام دے دیا، عظمت قرآن کے سلسلے میں بھی چند باتیں میں نے عرض کر دی۔ حافظوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان افواہکم طرق القرآن، تم نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، یہ جو تمہارے منہ ہیں، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ قرآن کے آنے کے راستے ہیں۔ کان سے ہم قرآن سنتے ہیں اور زبان سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، قرآن کے سیکھنے کے اور ادا کرنے کے طریقے کان ہیں، منہ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن کے آنے کے اور جانے کے راستے ہیں، ان راستوں کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ حافظ قرآن ہو کان سے گانا سنے، حافظ قرآن ہو کان سے غیبت سنے، حافظ قرآن ہو کان سے بیہودہ گالیاں سنے، حافظ قرآن ہو کان سے بیہودہ پروگرام سنے، حافظ قرآن ہو اور بیہودہ بکواس سنے، یہ حافظ قرآن کے آداب کے خلاف۔ حافظ قرآن ہو زبان سے گالی نکلے، حافظ قرآن ہو زبان سے بیہودہ بکواسیں نکلے، حافظ قرآن ہو زبان سے کسی پر الزام تہمت تراشی کی باتیں نکلے، یہ حافظ قرآن کے آداب کے خلاف ہیں۔ اس لیے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ حافظ قرآن اللہ نے آپ کو بنایا ہے نا، تو آپ کو اس مقام کے اعتبار سے اپنے آپ کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، تیار کرنا ہے۔ وہ بہت مشہور مثل ہے نا کہ ہاتھی والوں سے اور اونٹوں والوں سے اگر یاری کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، تو گھر کا دروازہ بھی اسی طرح بنانا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں ہاتھی بھی آئے گا، پھر اونٹ بھی آئے گا، آپ ان سے دوستی کریں اور دروازہ چھوٹا رکھیں، یہ دوستی کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے دوستی کی ہے، بڑی شخصیت سے تعلق لگایا ہے۔ بڑی شخصیت مہمان آتی ہے ہمارے یہاں، کیا کرتے ہیں؟ راستے سجاتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، خوشبو بکھیرتے ہیں، پھول اوپر ڈالتے ہیں، گھر کو صاف صفاف رکھتے ہیں، اور جہاں ان کے مقامات ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، ان کو بالکل سجاتے ہیں۔ تو آپ کے کان اور آپ کے منہ یہ قرآن کریم کے آنے کے راستے ہیں، ان کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، ان کو ان بیہودہ چیزوں سے محفوظ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ قرآن یہ بادشاہ کا کلام ہے اور کلاموں کا بادشاہ ہے۔ پھر اسی اعتبار سے آپ کو اسے عزت دینی ہوگی، مقام دینا ہوگا۔ معزز مہمان کو آپ عزت دیں گے، وہ دوبارہ آئے گا، بار بار آئے گا، اور آپ اگر عزت نہیں دیں گے تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے قرآن کے آداب کے خلاف آپ کوئی کام کریں تو آپ کے سینے سے قرآن بھی نکل جائے آپ کی غفلت و بے توجہی سے۔ اس لیے اگر آپ کو واقعی سفارشی بننا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو اپنی کانوں کو اور اپنے منہ کو ان تمام بیہودہ باتوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ حفظ کر لو تو سفارشی بن جاؤ گے، نہیں، من تعلم القرآن وحفظہ وعمل به واحل حلالہ وحرم حرامہ۔ شفاعت کا حق یا شفاعت کی اجازت اللہ آپ کو کب دیں گے؟ جو قرآن کو یاد رکھے، تعلم القرآن وحفظہ، یاد کرے، تعلم القرآن وحفظہ، اور ہمیشہ یاد رکھے، وعمل به، اس پر عمل کرے، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس سے دور رہے۔
یہ شرطیں ہیں شفاعت اور سفارش کے ملنے کی، اجازت کے ملنے کی. یہ آپ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے اللہ کہے گا بھائی حافظ قرآن کھڑے ہو جاؤ تمہارے فلاں رشتہ دار کے لیے یوں تو کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں لے جاؤ، لیکن تم سفارش کر دو اور تمہارے صدقے طفیل میں ہم اس کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. کریں گے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو قبول فرمائے. اسے آپ کے اساتذہ کو، ادارے کے ذمہ داران کو، منتظمین کو جو اس کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کو، ائمہ کو، علماء کو، عوام کو جو اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے انتظامات میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس دین کا ایک مورچہ ہے، دین کی ایک پناہ گاہ ہے، یہ دین کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے. وہاں ہم نہیں خدمت انجام دے رہے ہیں لیکن اللہ کے بندے خدمت انجام دے رہے ہیں، ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. جب بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، کی ضرورت پڑتی ہے تو تقاضا پورا کر دیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو اللہ اس دنیا کی بھی حقیقی خوشیاں نصیب کرے اور آخرت کی بھی کامرانیوں سے نوازے. جو کچھ کہا ہے اللہ پاک اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.